السلام علیکم ناظرین، جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ہشام بن عبد الملک ایک دن اپنے دور خلافت میں شکار کے لیے نکلا۔ اس نے ایک ہرن کو دیکھ کر اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ایک مکان کے پاس آیا جہاں ایک لڑکا کھیل رہا تھا۔ ہشام نے اسے کہا، اے لڑکے، اس ہرن کو پکڑ کر میرے پاس لے آ۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکا بڑا خوددار ہے، ذلت اور توہین کو پسند نہیں کرتا اور ظلم برداشت نہیں کرتا۔ لڑکا تحقیر اور استہزاء کے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم حیا سے بالکل عاری ہو، کیونکہ تم نے مجھے تحقیر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور میرے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا ہے۔ تمہاری گفتگو کا انداز جبرانہ ہے اور تمہارا کام گدھوں والا ہے۔ ہشام نے دیکھا کہ لڑکا میری توہین کر رہا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، پھر شدت غضب سے سیاہ پڑ گیا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، لڑکے، کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ اس کا گمان تھا کہ لڑکے نے اسے نہیں پہچانا، اس لیے حد ادب سے آگے نکل گیا ہے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں پہچانا؟ تمہاری بے ادبی نے تمہارا مکمل تعارف کرا دیا ہے۔ تم نے سلام کے بغیر گفتگو شروع کر دی ہے۔ ہشام سمجھ گیا کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ اگر پہچان لیتا تو خوفزدہ ہوتا یا شرماتا اور ایسی گفتگو ہرگز نہ کرتا۔ اس نے کہا، میں خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک ہوں۔ اس سے لڑکے کی جرأت اور درشتی میں مزید اضافہ ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تمہیں قرب عطا نہ فرمائے اور دیر تک برقرار نہ رکھے۔ لڑکے کی گفتگو بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ہر طرف سے گھوڑوں اور فوجیوں نے ہشام کا احاطہ کر لیا۔ ہر شخص کہہ رہا تھا، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امیر المومنین۔ ہشام نے حکم دیا، سلسلہ اسلام بند کرو اور اس لڑکے کو حراست میں لے لو اور اسے میری خدمت میں پیش کرو۔ پھر وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گیا۔ لڑکے نے اس کے ساتھ جو اہانت آمیز سلوک کیا تھا، اس پر وہ غصے سے کھول رہا تھا، یہاں تک کہ وہ لو لشکر کے ساتھ اپنے محل میں پہنچ گیا اور تخت شاہی پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک اس کا غیظ و غضب عروج پر تھا، اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ حکومت کے امراء، وزراء اور منشی آ کر امیر المومنین کہہ کر اسے سلام کر رہے تھے۔ لڑکا خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس نے امیر المومنین کو سلام بھی نہیں کیا بلکہ آنکھیں بند کیے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اسے اس طرح بے تعلقی سے کھڑا دیکھ کر امراء، وزراء اور دربان پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ بادشاہوں اور امراء کے چہیتوں اور حاشیہ برادروں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی جو منافقت سے کام لیتے ہیں، دل کھول کر خوشامد کرتے ہیں اور بڑے لوگوں کی خواہشات کے مطابق کام کرتے ہیں، اگرچہ انہیں حق کی مخالفت اور باطل کی حمایت کرنا پڑے۔ ان کا مقصد زندگی یہ ہوتا ہے کہ سلاطین اور امراء کا قرب حاصل ہو جائے اور ہمیں دولت و اقتدار مل جائے۔ ایک وزیر نے اس لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، او عرب کے کتے، تو نے امیر المومنین کو سلام کیوں نہیں کیا؟ اس کا گمان تھا کہ یہ مجھ سے مرعوب ہو جائے گا، جھک جائے گا، اسے قابو کرنا آسان ہوگا، لیکن اس کا گمان غلط ثابت ہوا اور اس کا تیر خطا گیا۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا، گدھے کے پالان کے نیچے بچھائے جانے والے کمل۔ اس نے اشارتاً ہشام کو گدھا اور وزیر کو اس کی پشت پر بچھایا جانے والا کمل قرار دیا۔ ایک دوسرے وزیر نے اس کی گفتگو کو کاٹتے ہوئے کہا کہ عربوں کے گدھے کے بچے، کیا تیری بےہودگی یہاں تک پہنچ گئی کہ تو امیر المومنین کو اس طرح مخاطب کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، تیری ماں تجھے گم کرے، کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں کیا فرمایا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ ہر جان کا جھگڑا سنے گا تو ہشام کون ہے کہ اس سے بات نہ کی جا سکے؟ اب تو ہشام کا پارا آخری ڈگری کو چھونے لگا، اس کی زبان قابو سے باہر ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ
میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا یہ لڑکا بہت زبان درازی کر چکا ہے، مجھے اس کا سر چاہیے۔ منافقین ہر طرف سے دوڑے اور تو ہشام کی زبان سے اس بات کے سننے کے منتظر تھے۔ انہوں نے لڑکے کو اٹھایا اور چمڑے کے بستر پر بٹھا دیا۔ ایک شخص ننگی تلوار لے کر اس کی گردن اڑانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جلاد نے اجازت لینے کے لیے خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کا یہ غلام خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے والا اور عنقریب اپنی قبر میں جانے والا ہے۔ کیا میں اس کی گردن مار دوں اور کیا میں اس کے خون سے بری ہوں؟ ہشام نے کہا، ہاں اس کی گردن اڑا دو۔ جلاد نے وہی کلمات دہرا کر اجازت طلب کی۔ ہشام نے دوسری دفعہ بھی اجازت دے دی۔ جلاد نے تیسری دفعہ اجازت طلب کی۔ ہشام نے تیسری دفعہ بھی اجازت دے دی۔ تمام حاضرین یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ لڑکا موت کے بستر پر بیٹھ کر بھی مسکرا رہا ہے۔ ہشام نے کہا، اسے کھڑا کرو۔ پھر اس نے کہا، لڑکے تو زندگی میں جھگڑا کرتا ہے اور موت کے بستر پر مسکرا رہا ہے، سچ سچ بتا کہ تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا اپنا؟ لڑکے نے کہا، امیر المومنین میری دو باتیں سن لیں، اس کے بعد جو چاہے کریں۔ ہشام نے کہا، کہو۔ لڑکے نے کہا، یہ میری آخرت کا پہلا اور دنیا کا آخری وقت ہے۔ اللہ کی قسم اگر مدت کم ہو یا موت کا وقت مؤخر ہو جائے تو آپ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہوں گا۔ چاہے کلام تھوڑا ہو یا زیادہ مجھے نقصان دے گا اور نہ ہی فائدہ دے گا۔ لیکن امیر المومنین چند اشعار میرے ذہن میں آئے ہیں، وہ سن لیں۔ ہشام نے کہا، سناؤ۔ تو اس لڑکے نے یہ اشعار پڑھے، مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ باز نے جنگل کی چڑیا کو پکڑ لیا جسے تقدیر گھیر کر لے آئی تھی۔ چڑیا نے اس کے پنجوں میں گفتگو کی جبکہ باز اسے پکڑے ہوئے محو پرواز تھا۔ میں بہت ہی حقیر ہوں، اگر مجھے کھا بھی لیا جائے تو مجھ میں اتنا گوشت نہیں ہے کہ تجھ جیسے باز کا پیٹ بھر سکے۔ باز جیسے اپنے اوپر بڑا ناز تھا، حیران رہ گیا اور وہ چڑیا اس کے پنجوں سے نکل گئی۔ ہشام ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم اگر تو ابتدا ہی میں مجھے یہ شعر سنا دیتا اور خلافت کے علاوہ جو بھی مانگا میں تجھے دے دیتا۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کا منہ موتیوں اور جواہرات سے بھر دے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور اسے عظیم اور قیمتی انعام دیا، نیز دل کش لباس دیا اور وہ خوشی خوشی عزت و احترام سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔